لکھا ہے کہ ضعیفہ تھی کہ جو مکے میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ وہ سنتے تھے حبل کی لات کی تجلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی وہ تعویل کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یوں دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھے کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی وہ سجد سے اپنے وہ گھر آئی، سمجھتی تھی دل میں اپنے اب امید بھر آئی۔ ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترکیب اس نے سوچ لی وہ خود ہی گھر آ کرے، کہ چھوڑوں گی یا بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کے طرف وہ رحمت عالم۔ چلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے ہیں، تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے ہیں۔ ضعیفہ منتظر مزدور سی بیٹھی تھی گھبرا کر، یکایک سامنے ایک چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے تو چل میری گٹری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تجھے دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی، غرض گٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اب میری یہ امید بھر آئی۔ کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی
گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری، لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے اس دم رحمت دو عالم، یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو کر دوں میں وہ پوری، یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت عالی، ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے، وہ مکہ سے قبیل ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اسے فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے، وہ شر ہوتا ہے جس کے دل میں تخم الفت ہو کے رہتا ہے، وہ سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے میری نہ سننا تو ان کا کلام اس کا، نبی بڑھیا کو دل میں نور و وحدت بھرنے والی تھی، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا، کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور میں ہوں رسول اس کا، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا بھر میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہوئی جاری، نبی کے عشق کا ایک چوٹ دل پر لگی کاری، ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسے ہار کے قربان، موافر ہار کر جو اسے کی جو ہے فضل عزت باری، ضعیفہ کے زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔